نعرے رسالت، جشن غوث الورا حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا عليه وصحبه. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، صدر جلسہ اور دیگر صوفیاء اعظام، علماء کرام، سامعین اعظام، عزیز دوستوں، محترم بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ جشن غوث الورا کی نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق کو عطا سے نوازا. تو دوستو، آج کا جو جلسہ ہے جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ نسبت والا جلسہ ہے، غوث پاک کے تعلق کا جلسہ ہے. جشن میلاد النبی و جشن غوث الورا. جشن میلاد النبی اب تک نعرے لگا رہے تھے خالی جشن غوث الورا. میں نے پوسٹر دیکھا نہیں، معلوم نہیں. چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ جشن میلاد النبی بھی ہو، جشن غوث الورا بھی ہو، 12ویں والا بھی ہو، 11ویں والا بھی ہو. یہ ہمارے تقدیر ہے کہ دونوں کے تعلق سے آج کچھ سننے اور کچھ سنائیں. خدا کے جلوے نبی میں دیکھو، نبی کے جلوے ولی میں دیکھو. خدا کو دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا ہے تو ولی کو دیکھنا، ولی کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا، خدا کو دیکھنا. اور جس آیت کریمہ کے تعلق سے آج جو عنوان بنا، ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا. خطاب غلامان مصطفیٰ سے ہو رہا ہے. یا بنی آدم نہیں بولا، اے اولاد آدم. یا ایھا الناس، اے لوگوں نہیں بولا. خطاب کر رہا ہے تو کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، نبی کے چاہنے والو، غلامان مصطفیٰ. خطاب ہو رہا ہے غلامان مصطفیٰ سے. اللہ خطاب کر رہا ہے، ڈائریکٹ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. یا اللہ، تو یہ غلامان مصطفیٰ کو ڈائریکٹ خطاب، غلامان مصطفیٰ کی نسبت سے خطاب کر رہا ہے. تیرے بندے ہونے کے حیثیت سے خطاب نہیں کیا. بول سکتا تھا یا عبادی، اس کو اپنی نسبت سے کہ تو بندہ ہے، میں رب ہوں، وہ نہیں کہا. بندگی کی نسبت سے نہیں بولا، عبدیت کی نسبت سے نہیں بولا. تو خطاب کر کے واسطہ کیا بولتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے نبی کے غلاموں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے خطاب کر رہا ہے. تو عالم خیال میں معروضہ، یا اللہ
تو نبی کی نسبت سے ہمیں خطاب کر رہا ہے ایمان والو، کیا پیغام دینے کے لیے، کیا میسج دینے کے لیے، وہ کیا خاص بات ہے جو نبی کی غلامی کی نسبت سے دینا چاہ رہا ہے؟ بحیثیت بندے کے نہیں، بحیثیت اولاد آدم کے نہیں، بلکہ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، یا اللہ تو کیا دینا چاہ رہا ہے؟ جب تو نسبت دے دیا کہ تم غلامان مصطفیٰ ہو، آلریڈی ہم تم مان لے کہ غلامان مصطفیٰ ہیں، اور ہمیں کمی کیا ہے؟ یہ کیوں خطاب کر رہا ہے؟ یہ ہمیں نشہ کیوں چڑھا رہا ہے؟ ہمیں نشہ کیوں چڑھا رہا ہے؟ محبوب کی غلامی کا نسبت دے دیا تو محبوب کے صدقے ہم سب کو لٹانے کے لیے تیار ہیں، سب کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جنہیں کے صدقے میں جان ملی، حیات ملی، سماعت ملی، اسی کے صدقے میں کائنات کو بہار ملی، اسی کے صدقے میں خدا کی معرفت ملی، اسی کے صدقے میں قرآن ملا، ایمان ملا، رمضان ملا، ارے جو بھی ملا اسی کے صدقے میں تو ملا، جب اس کی نسبت کا واسطہ دے کے بول رہا ہے اے ایمان والو۔ کوئی کام انسان کا ہاتھ سڑ گیا تو ڈاکٹر بولتے اسے آپریشن کرنا، کٹ کرنا، تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے نشے کا انجیکشن، سند انجیکشن دینا۔ کئی کو سند کرے تو کیا بھی کاٹ لے احساس نہیں ہوتا، وہ سند انجیکشن ہم نہ دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، نبی کے غلامو، ہمیں انجیکشن مل گیا، ہم سست ہو گئے، اب تو جو بولے گا منظور ہے۔ جان کے لیے ہمیں پرواہ نہیں، نبی کے لیے کسی کی پرواہ نہ کی گئی۔ کیوں؟ تیرا بڑا احسان ہے کہ محبوب کی نسبت سے ہمیں پکارا، یا ایھا الذین آمنو۔ یا اللہ کیا میسج دینے کے لیے، آئندہ کیا ہم نہ کرنا ہے جو نسبت دے کے بول رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ دو باتیں بول رہا ہے، درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا میسج دے رہا ہے؟ دو باتوں کا، اے غلامان مصطفیٰ اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہمیں ڈر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ڈر کوئی روزہ رکھ رہے ہیں، ڈر کو حج کر رہے ہیں، ڈر کو سارے کام کر رہے ہیں، پھر ایکسٹرا ٹائی کو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ ہمارے حضور بولے نماز پڑھنا لبیک، روزہ رکھو لبیک، پیارے آقا جو بھی بولے ہم نے مان لیا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کو یہ عمل سے مطلب نہیں، مصطفیٰ کی نسبت سے مطلب تھا۔ میرا مصطفیٰ بول دیا نماز پڑھو، ہم پڑھنے تیار، روزہ رکھو رکھنے تیار، دوڑو دوڑنے تیار، بھاگو بھاگنے تیار، صفا مروہ پہ دوڑو دوڑنے تیار آئے۔ ارے دوڑی تھی بی بی ہاجرہ، ہم کیوں دوڑے؟ مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ نے دوڑ کے بتا دیا، میرے پیارے آقا نے دوڑ کے بتا دیا۔ کیا ہمیں دیکھے بی بی حضرہ دوڑے سو، اور انہوں دوڑے تھے بچے کے پانی کی تلاش میں، ہمیں کس کی تلاش میں دوڑو؟ بی بی حاجرہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، پانی نہیں مل رہا ان کو، پاڑا ڈھونڈے، صفا پہ بھاگے، مروا پہ گئے، صفا پہ گئے، یہاں پانی ملتا کہ وہاں پانی ملتا کہ دوڑ کو پانی کی تلاش میں دوڑ رہے ہیں، ہے نا۔ آخر اللہ انہوں ڈھونڈتے جگہ پانی نہیں دیا، انہوں پاڑا بھاگے، پانی پاڑا کو نہیں ملا، پھر اللہ کہاں دیا؟ اسی بچے کے پیر کے نیچے چشمہ دے دیا، جبھی اللہ نے پیر مار دیا چشمہ۔ تو انہوں دوڑے تھے بچے کی پانی کے لیے، آج ہمیں کہیں کو دوڑنا ہے نہیں کیا؟ باہر حج کرنے گئی کیا دوڑنے گئی؟ کنکرے مارے، شیطان ان کو بہکانے کو گیا تھا، خلیل اللہ کو ان کو دونوں کنکرے مارے تو انہیں بھاگ گیا، ان کو بہکانے کے لیے آیا تو کنکرے مارے، اب ہمیں بھی مارنا، کئی کو مارنا ہے نہیں کیا بات؟
मीना में जाकर रहना 3 दिन, कहीं को रहना बा, काबतुल्लाह से बढ़ को क्या तो जगह है क्या? काबा छोड़ को, मक्का छोड़ को, जंगल में जाओ, 12 को मीना में जाओ, डेरा में जाओ। अरे काबे से बढ़ के तो कोई जगह नहीं। काबे में नमाज पढ़ा तो लाख का स्वभाव है, मीना में पढ़ा तो नहीं ना, फिर काबे से दूर क्यों कर रहा है? काबतुल्लाह छोड़ दो, हज करना है हाजी, निकल जाओ 8 तारीख को। कहाँ? मीना, जंगल में, डेरा में, वहां रहा। वहां से फिर 9 तारीख आगे भाग अरफात को, मैदान को, वहां भगा रहा है, वहां गए। फिर वहां भी क्या? सूरज डूबने तक की रहना, बाद में वहां रहना नहीं, फिर निकल वहां से। यारे हज करा रहा के दौड़ा रहा फिरा रहा है, कभी ये मैदान, कभी वो मैदान, कभी ये जंगल, कभी वो जंगल। और वो भी क्या? मगरिब की नमाज तक इंतजार कर को मगरिब नहीं पढ़ना, बगैर पढ़े के जाना। अरे तो कानून नहीं भी वक्त पर नमाज पढ़ोगे तो इंडिया में टाइम पर नमाज पढ़ते, मगर हज करने गए तो अरफात के मैदान में मगरिब नहीं पढ़ना, अरफात के मैदान में मगरिब नहीं पढ़ना। वहां तो क्या करना पड़ता है? मगरिब तक इंतजार करना, मगरिब के टाइम तक इंतजार करना, मगर मगरिब नहीं पढ़ना, मगरिब छोड़ के जाना। अल्लाह का कानून टाइम पे नमाज पढ़ो, मगर यार नमाज छोड़ के जाओ, मगरिब तक इंतजार करके जाओ, मगर मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़ सकते। आपको मुजदलिफा जाना पड़ेगा। रात को जंगल में कितना भी टाइम हो जाए, रात को 12 भी बज जाए, 1-2 भी बज जाए, खजा नहीं पढ़ना, अदा पढ़ना। तो इंडिया में पढ़े तो टाइम गया खजा, या टाइम गया, वो भी होश में। सूरज डूब रहा सो देख को निकलना, सूरज डूबने से पहले नहीं निकलना, अरफात से निकलना। मगरिब का टाइम सूरज डूब गया, तू भी निकल जा, मुजदलिफा में जा काजी रात को पढ़। ये क्या मामला बा? इस वक्त भी क्या बा? यहाँ का है तो एक कानून, वहां का एक कानून। अरे हज करने के सो जिंदगी में एक बार फर्ज, जिंदगी में 21 बार हज फर्ज है। ये हमें हज करने जा रही हैं, क्या दौड़ने जा रही, कंकरे मारने जा रही, भागने जा रही? ये क्या क्या की छोड़ रहा है? ये क्या भाई? ये हज का तो फर्ज हो क्या है? तो नादानो सुन लो, पूरा हज महबूब की महबूब अदा का नाम है। पूरा हज है महबूब की महबूब अदाओं का नाम है। मखसूस दिनों में, मखसूस जगह पर मखसूस अमल करना हज, खास दिनों में, खास जगह पर खास काम करना। मीना में करना सो अरफात में नहीं करना, अरफात में करते सो मुजदलिफा में नहीं करना। समझे क्या बात? कौन सी जगह को गया वोच करना। हज का तो क्या? अदाओं को जिंदा रखना, महबूब की महबूब अदाओं को जिंदा। बीबी हाजरा अल्लाह की महबूब बंदी है ना। बीबी हाजरा का दौड़ना अल्लाह को पसंद आया। क़यामत तक हाजी हज करने आया तो वो तारीखा में तू दौड़ना। अभी मक्के में पैदा हुआ, रोज दौड़ा, बचपन से नहीं दौड़ता तो हज नहीं होता। कौन तो सोचे है मैं रोज अरफात पे जाकर खेलता हूँ हजरत, 9 तारीख को कहीं को जाना क्या? 9 तारीख को गया तो हज, 10 को गया तो नहीं, 8 को गया तो नहीं, अरे कल तो जगा, कल गया तो नहीं, अब बीत जा। 9 तारीख के दिन गया तो हज। ये क्या हुआ? टाइम के पाबंदी। हाँ क्या करा रही भाई? समझे क्या बात? को से टाइप को क्या करना वो करना। हुजूर बोले हमें सब कर रही, फिर या अल्लाह तो नबी के गुलामी का निस्बत का वास्ता देखो, वो रहा है कि तुम्हें अल्लाह से डरो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, हर उस चीज से बचो जिससे अल्लाह रसूल नाराज होते हैं। मैं हर चीज से बच रही, बस नहीं था क्या? नहीं, वकुनु मअ सादिकीन, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। देख भाई, इसमें 2 बातें अच्छा समझना। पहले तो ईमान है, बाद तक़वा है, बाद में सच्चों की सोहबत है। या अल्लाह, ये सच्चों की सोहबत में रहने को एक्स्ट्रा ऑर्डर कहीं को ईमान लाया बस नहीं क्या, अमल करे बस नहीं क्या, फिर एक्स्ट्रा क्या?
لازم ہے سچوں کی صحبت میں رہو، یہ اللہ کا حکم۔ تو معلوم کیا ہوا؟ سچوں کی صحبت میں رہنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے کہ یہ حکم خدا ہے، حکم خدا فرض ہے، حکم مصطفیٰ سنت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں سچوں کی صحبت میں رہو، اللہ کا حکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچوں کی تو سچوں کی صحبت سے کیا ملنے والا؟ سچوں کی صحبت میں رہو، کیوں؟ سچوں کی صحبت میں رہے تو تمہارا ایمان بھی بچتا، تمہارا تقویٰ بھی بچتا۔ اگر تمہارے ایمان اور عمل کو بچانا چاہتے ہو تو سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ دولت کمایا ایمان کی، دولت کمایا تقوی کی، فل بنے فل ہے دولت، ارب پتی کروڑ پتی، کہاں رکھتا؟ دنیا کی دولت کمائے تو کیا کرتا؟ بچانا نہ بھائی، اتنی محنت سے کموں سو کھلا چھوڑا تو چور لوٹ کو لے جاتا۔ یہ کیا کرنا؟ میری محنت کی کمائی کو کسی بینک میں سیف کر دینا، کسی بینک میں لاک کر دینا، لاکر میں محفوظ کر دینا۔ بینک میں محفوظ ہو گیا تو میری محنت کی دولت بچ جائے گی۔ نادان چند فانی سکے ٹکڑے، نوٹا کاغذ کے ٹکڑے جب کماتا ہے تو اسے بچانے کے لیے بینک ڈھونڈ لیتا ہے، اسے بچانے کے لیے تجری ڈھونڈ لیتا۔ اسی طرح تیری ایمان کی دولت بچانے کے لیے کون سی تجری ہے؟ تیری ایمان کی دولت بھی ہے، عمل کی دولت بھی ہے، اور ہمارا بڑا دشمن چور شیطان ہے، خطوط شیطانہ۔ شیطان انسان کی نیکیوں کو چھین لیتا ہے، ایمان کو چھین لیتا ہے۔ تو جتنی نیکیاں تو کر کو، نماز کی، روزے کی، حج کی سب رکھا نہیں، اسے محفوظ کرنا۔ ایسا کھلا چھوڑا تو شیطان لوٹ لے جاتا۔ پھر کیا کرنا؟ ایک بینک ڈھونڈ لے۔ وہ بینک کیا؟ وہ صادقین، سچوں کی صحبت میں محفوظ ہو جا، تیرا ایمان کی دولت۔ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ تو اللہ بھی کیا بول رہا ہے؟ دولت کمانے کا ذریعہ بھی بتایا دین کی، اسے محفوظ کرنے کا بھی بتا دیا۔ سچوں کی صحبت میں گیا تو تیری ایمان بھی بچتا، تیرا عمل بھی بچتا، شیطان نہیں لوٹ لیتا۔ وہ سچے کون؟ جس کی صحبت میں جا کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا، لاک کر لینا کا، تو وہ ہوتا ہے پیر و مرشد، وہ ہوتا ہے پیر و مرشد ہوتا ہے، رہبر رائحت ہوتا ہے، مرشد کامل ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تیرا ایمان بھی محفوظ ہو جائے، تیرا عمل بھی محفوظ ہو جائے۔ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے۔ پیر کو پکڑ گیا تو ایمان بھی، عمل بھی، دولت بھی بچتی۔ پیر و مرشد ہونا نہیں کیا بات؟ بیعت کر لو، کس سے بھی کرو، سچے پیر سے کرو، سلسلے والے سے کرو، صحیح سنی العقیدہ سے کرو، تاکہ پیر سے لے کے حضور تک بیچ میں کام بھی کٹنے رہنا۔ کہاں تو فیس اڑ گئی تو پورا اندھیرا۔ پیر کے سلسلے کو دیکھو، پیر سے لے کے پیر، پیر کا پیر، پیر کا پیر، پیرانے پیر ہے نا، وہاں سے لے کے حضور تک پورا سلسلہ صحیح ہے، فوری مرید بن جاؤ، کرنٹ وہاں سے پاس ہوتے رہتا ہے کہ نہیں بات؟ ایمان بچانا، عمل بچانا تو سچوں کی صحبت میں نہیں کیا بات؟ شیطان کے پاس ایمان تھا، جبھی تو جنت میں جھولے جھولتا تھا، فرشتوں کو سبق پڑھاتا تھا، عبادت کریا کتنے سال؟ 600 کروڑ سال عبادت کریا، فرشتوں کو سبق پڑھایا، ایمان والا تھا۔
اب نہیں ہے انہیں. ہاں جب تک سجدے کا انکار نہیں کیا ایمان والا تھا, سجدے کا انکار کر دیا کافر ہو گیا. جو شیطان کے پاس ایمان بھی تھا, شیطان کے پاس علم بھی تھا, شیطان کے پاس عمل بھی تھا, مگر کیا کرنا, سچوں کی صحبت نہیں. اگر آدم کی نسبت میں چلا جاتا ایمان بھی بچ جاتا, عمل بھی بچ جاتا. تو معلوم ہوا دوستو بزرگوں, ایمان و عمل کو بچانا ہے تو سچوں کی صحبت اختیار کرو, بزرگوں کی صحبت اختیار کرو, اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرو. ان کی صحبت سے کیا ملتا وہ آگے بتائے. انسان تو انسان یا حیوان بھی اگر کسی سچی کی صحبت میں رہا تو اس کے اندر بھی تبدیلی آتی, اس کے اندر بھی نالج آتا. مشہور واقعہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے پائے کے بزرگ کچوچا شریف. ان کی خدمت میں ایک بلی رہتی تھی. بلی صحبت کرنے کے بعد اب باورچی اندر پکانے والا کوکر لنگر خانے میں انہیں باہر نہیں آتا, اندر ہی بیٹھتا. کہتے میں آتی کہ بلی دیکھو وقتے بار سون دیتی. اندر انہیں سمجھتا دو پکاری تو دو آدمی کا انتظام, تین پکاری تو تین انتظام. کہتے بار بلی پکارتی وقتے میں آگت اندر سمجھتا. ایک دن تین آدمی آئی, دو بار بلی پکاری. باورچی سجاد دو چرنگے بلی کو آج تک دھوکہ نہیں ہوا, نہیں دو چرنگے تو دو آدمی کا پکارنے کو باہر آ تو آدمی تین دکھ رہی. کیا رہے بلی کو دھوکہ ہوا کہ اب تک نہیں ہوا تھا. آدمی تین دکھ رہی, پکون سو دو. ان اسی سوچ میں ہے. تین میں سے ایک جنا بولا ارے یار تو کی پریشان ہو رہا ہے, کھانے والے دو جنے, میں تو نفل روزہ رکھا. کیا بولتا ہے, کھانے والے دو, جو بلی دو بار پکاری نہیں کریکٹ, میں کیا ہوں نفل روزہ رکھا ہوں, میں نہیں کھانے والا. اندازہ لگا دوستو ایک بلی حیوان و جانور ہے, سچے اللہ والی کی صحبت میں رہنے سے اندر کا روزہ نظر آ گیا, اندر والے کا علم نظر آ گیا, اس کے دل کی کیفیت کو جان لیا. جب ایک بلی جان سکتی ہے تو ایک عاشق رسول کسی کی صحبت سے کیا نہیں جان سکتا ہے کیا نہیں. اس صحبت کا اثر ہوتا ہے. رابعہ بصریہ چراچھیلا چراتے تھے, ان کے بکریاں بھی شیر دونوں مل کو ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہی. ارے کیا وہ شیر تو بکریاں کو کھانا, یہاں دیکھے دونوں محبت سے, جوڑی سے, دوستی سے, بکریاں بھی پانی پی رہی, شیر بھی پانی پی رہا. کیا رہیں گا قصہ؟ رابعہ جا کو پوچھے پوچھنے والے, یہ کب سے تیرے بکریاں شیر سے دوستی کر لی؟ جبکہ شیر تو بکریاں کو کھاتا. قربان جا رابعہ بولے جب سے رابعہ خدا سے دوستی کر لی تو بکری نے بھی شیر سے دوستی کر لی. اللہ والوں کے معاملے دیکھو رنگی, ہمیں ان کی انکار نہیں سمجھنا. جاندار حیوان بھی ان کی تعظیم کرتا ہے, انسان نہیں کرا تو سمجھ لے با. ابو الحسن خرخانی رحمت اللہ نے بہت پائے کے بزرگ نقشبندیہ سلسلے کے, ان سے ملنے کو بولی سے نہ گھر کو گیا. جا کو پوچھا حضرت ہیں کیا؟ ان کی بیوی بولے دیوانہ, یہ بیوقوف سے ملنے کہیں کو آتا ہے. بیوی بیوقوف کری, میں اتنی دور سے ملنے کو آیا, کیا رہے گڑبڑ بولی سے نہیں. ماہر نجوم خیر پلٹ کو جا رہا تھا, حضرت آ رہے تھے. کیا جنگل کے شیر کی پیٹ کو لکڑیاں رکھ کو کان پکڑ کو لا رہی. ان دیکھا جرو دیکھے تو بیوقوف کریے, شیر دیکھے تو پاؤں چومتے آ رہا ہے. قریب لائے, لکڑیاں گرائے, جا رہے گئے, پاؤں چوم کو گیا. ان پوچھا بولی سے نا حضرت کیا ہو؟ شیر کو دیکھو میں ڈروں, تم نہ دیکھو شیر ڈرا. تمہیں بھی انسان میں بھی انسان, آخر کیا ہے یہ؟ شیر کو دیکھو میرا وضو ٹوٹیا, اگر شیر تم نہ ڈرانا حضرت کیا رہے گا؟ تو کیا بولے ہو؟ یہ سور میری بیوی کا صدقہ ہے. ابھی ذرا چونک گئے, یہ کیا رہے ضرور دے گے تو ایسے بات ہم بولی ان پر اسی کے ساتھ سے بھی یہ ملا کری کیا نہیں حضرت میں سمجھا نہیں کہا.
کہ آبنی با میری بیوی ذرا ظالم ہے، انہیں کتنا ظلم کرتے گی وہ اتنا میں صبر کرتے گیا، جتنا صبر کرے ان اللہ مع الصابرین، اللہ میرے ساتھ ہو گیا۔ جب بندہ صابر بنتا ہے، اللہ والا بنتا ہے، نسبت میں آتا ہے تو جنگل کا درندہ بھی اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تو سچوں کی صحبت اختیار کرنا، کیسے کی؟ جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آنا، ایسے کی صحبت میں بیٹھ کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے سے دل ذاکر بن جانا۔ دنیا دار کی صحبت میں بیٹھ گیا تو خدا سے بھلا پا گیا، غفلت خدا بن گیا۔ جس کی صحبت غفلت خدا بندی کرتی ہے اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا۔ عمر کو رائے گا نہیں کرنا، سمجھ رہی کیا بات؟ عمر کو بیکار نہیں کرنا، سچوں کی صحبت میں بیٹھے تو سچائی کا علم و ادراک ملتا ہے نا۔ یہاں سے عادت ڈال لیا تو وہاں بھی عادت پڑتی، سمجھ رہی؟ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، کتاب الایمان میں قیامت کے دن کا منظر بتایا گیا۔ حشر کا میدان ہوگا، پورے لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ ایک تجلی میں ظاہر ہوگا اور بولے گا جسے دنیا میں تو نے رب مان کر عبادت کیا اب سجدہ کر، اب سجدہ کر۔ یعنی دنیا میں اسے ربش معلوم نہیں، معبودش معلوم نہیں، چپ کے گیا بیٹھا اٹھا نماز حضور دیکھو پڑھو کہ ان دیکھا اس نے عمر برباد کرے، دیکھو پڑھے سجدہ کر رہے کرا، اللہ بولا کر سجدہ جسے دنیا میں تو نے رب و معبود مان گیا، کر۔ اللہ ایک شکل میں کر، ان بولے گا اللہ میں جسے دنیا میں معبود مان کو سجدہ کرا یہ تو نہیں ہے، کون کی دوسرا ہے، یہ صورت کو میں نہیں کروں گا۔ پھر کیا؟ وہ شکل آنا جس شکل کو میں نے سجدہ کیا تھا زندگی بھر تک، وہ آئے گا تو کروں گا۔ اللہ بولے گا تیرے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ میں نے بولے بخاری کی حدیث کتاب الایمان جاؤ دیکھو، کیا بول رہا اللہ؟ تیرے پاس اس کی کیا تو نشانی ہے کیا؟ جسے تو دنیا میں مان لیا تھا معبود، کیا تو اس کی تیرے پاس علامت ہے کیا، پہچان ہے کیا؟ ہاں وہ آیا تو سجدہ کرتا کیا؟ ہاں وہ دکھا تو کروں گا۔ پھر اللہ مختلف شکلوں میں آئے گا، انہیں دیکھے ہاں میں دنیا میں اس سے محبت کرتا تھا، اس کی صحبت میں رہتا تھا، میں اسے دیکھتا تھا، اس کے خیال میں سجدہ کرتا تھا، ان دکھا تو انہیں سجدہ کر لے گا، نہیں دکھا تو نہیں کرے۔ دنیا میں جس کا کوئی بھی نہیں تھا انہیں کیا کہ سجدے بہت کرتا، دکھاوے کے، ریاکاری کے، منافقت کے، دنیا میں لوگا مولا میں کہتا نمازی، میں کہتا اگلی صف میں نیچو، مگر سجدے میں دل دھندے میں، سجدے میں دل گھر میں، سجدے میں دل جورو بچہ میں، سجدے میں دل بازار میں، اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کو دھوکا، نماز اللہ کی پڑھنے گیا کہ جورو بچہ کی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ، ایسا نمازی نماز میں بے خبر ہو گیا اسے جہنم۔ اللہ گھر میں جا کے جھوٹ بولتا ہے، اللہ گھر میں جا کر اللہ کو دھوکا دیتا ہے۔ سجدہ کسے کرنا تھا تو؟ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، ظالم دھوکا کیوں دیا، کیوں دھوکا دے رہا ہے؟ حضور کیا بولے؟ ایسی عبادت کر، تو دیکھ کو نماز پڑھ، نہیں دیکھا تو خیال کر۔ کس کے خیال میں پڑھ رہا؟ کم سے کم نہیں دیکھا اللہ کو، اللہ کے خیال میں پڑھ رہا ہے کیا؟ رکوع اللہ دیکھ رہا، سجدہ اللہ دیکھ رہا، کبھی خیال آیا نماز میں کبھی اللہ کا خیال آیا، دنیا کا خیال آیا؟ دھوکے باز، غدار، جان نبی کے صدقے ملی، جان، ایمان، قرآن نبی کے صدقے، تو کتنا غداری کر رہا، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، نبی کے راستے پر نہیں ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، نبی کیا بولے؟ دیکھ کو نماز پڑھ، قبریں دیکھتا، بچہ رہے تک نابالغ بچہ دیکھ نہیں کرنا، بالغ ہوا دنیا کے نفع نقصان کا احساس ہوا، پھر نہیں دیکھا، ظالم جب تو دنیا میں نہیں دیکھا مر کو کیا دیکھتا؟ قرآن فرماتا کیا؟ جو دنیا کا اندھا آخرت کا اندھا، اندھا کہتے ہیں آنکھ کا اندھا نہیں یار، دل کا اندھا، دیکھنا نہیں اسے۔ حضور دیکھ، مفتی بولتے تو جابا کہتے، حضور بولی دیکھو
किसे देख को नमाज पढ़ रही वहां, कहीं को धोखा दे रही अल्लाह को। अल्लाह कौन मालूम नहीं, तो क्यों बोल रहा अल्लाह? जुबान जाकिर है मगर मस्कूर से तू गाफिल है। तेरी जुबान पर अल्लाह है, दिल में अल्लाह ने, अकल में अल्लाह ने, होश में अल्लाह ने, शऊर में अल्लाह ने, एहसास में अल्लाह ने, फिक्र में अल्लाह ही तुझे नहीं मालूम। अल्लाह बोल के बूढ़ा क्यों हुआ? अल्लाह को धोखा क्यों दे रहा है? अल्लाह कहते तेरे दिल में कौन आया? अल्लाह कहते तेरे ख्याल में कौन आया? अल्लाह बोलते तसव्वुर में कौन आया? तुझे अल्लाह ही का इल्म नहीं है, अल्लाह ही का इदराक नहीं। जालिम, अल्लाह क्यों बोल रहा है? धोखा क्यों दे रहा अल्लाह को? तेरे तसव्वुर में कौन है? अल्लाह कहते क्या आया? आना चाहिए था, इनकलाब आना चाहिए था। क्या अल्लाह बोलते इनकलाब आना चाहिए था? अल्लाह बोलते क्या बात तब्दीली आनी चाहिए थी। क्यों? कुरान का जजमेंट है, मोमिन वही होता है। कुरान क्या फरमा रहा है सूरह अनफाल में 90 पारे में, कुरान क्या फरमाता? बेशक वही मोमिन होते हैं जिनके पास अल्लाह का जिक्र आए तो दिल कांपना। मोमिन की अलामत कुरान बता रहा है, तो अल्लाह बोल रहा है दिल कांपा। जालिम धोखा दिया, तो धोखा दे रहा अल्लाह को। तेरी जुबान पर अल्लाह, दिल में अल्लाह नहीं, ख्याल में अल्लाह नहीं। तो कुरान क्या बोल रहा है? अल्लाह बोलते दिल नहीं कांपा तो मोमिन नहीं। जुइलत कुलूबुहुम, कई को तुम्हारे में इनकलाब नहीं आ रहा। मोमिन की अलामत कुरान बोल रहा है, अल्लाह बोलते इनकलाब आना आया क्या? नहीं। क्यों? तुम्हें देखे नहीं, अल्लाह को जाने नहीं, पहचाने नहीं, माने नहीं, धोखा। भाई मैं आदोनी वाला बेंगलुरु के किसी जालिम का नाम लिया, मैं डर गया, काम गया। तुम्हें मैं आदोनी वाला हूं, तुम्हें कांप रही है। बेंगलुरु के नाम लिया तो हजरत जादा को उसका नाम कई को लिए, तुम्हें डर रही, कांप रही, मैं नहीं। कई को तुम्हें जालिम से भी वाकिफ, जुल्म से भी वाकिफ, तो तुम ना घबराहट हो गई। जालिम का नाम नहीं लेना था। आदुनी वाला का देखा भी नहीं, चाहने भी क्यों डरेगा? आदुनी वाले का नाम ले मैं डरने लगा। अरे क्यों लिया उस जालिम का नाम, है ना? तो इसी तरह अल्लाह को तुमने जाना नहीं, पहचाना नहीं, ये धोखा क्यों दिया? अल्लाह क्यों बोल रहा है? अल्लाह के तस्वीर में कौन आया? भाई नाम लेते, अल्लाह नाम है, इस्म है, उसका मुसम्मा कौन है? क्या चीज का नाम अल्लाह है? अल्लाह जात नहीं है, नाम है। बिस्मिल्लाह शुरू करता अल्लाह के नाम से। अल्लाह नाम है मियां। अल्लाह कहते कौन है तस्वीर में? ये तो नाम है। किसका नाम? ये तो इस्म है, उसका मुसम्मा कौन है? उम्र बर्बाद क्यों कर रहा है? तो एक चीज बोलते चाहना क्या नहीं, मस्जिद। मस्जिद कहते पूरे तस्वीर में मिंबर आ गया, मेहराब आ गया, कमान आ गया, तखद्दुस आ गया, पाक जगह है, इबादत की जगह है, अदब की जगह है, हंसना गुनाह है, बोलना गुनाह है, फला सारा नक्शा आया क्या नहीं? मस्जिद बोलते दिमाग में पूरी मस्जिद आ गई। वैसा तो अल्लाह बोलते क्या आया? कितना बड़ा धोखा। तो क्यों नहीं जानता अल्लाह को? क़यामत के दिन तो दुनिया में देखकर नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह बोलता सजदा कर, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो हदीस में आता है मुस्लिम शरीफ की, जो दुनिया में देख के नमाज नहीं पढ़ा उसकी पीठ को लकड़ी की तख्ते की तरह अकड़ा देगा, ये शर्मिंदा हो जाएगा। दुनिया में अगली सोच में नमाजी था, रियाकारी के सजदे करता था, मुनाफिक के सजदे करता था, बगैर देखे के करता था, गफलत में नमाज पढ़ता था। क़यामत के दिन उसकी पीठ को लकड़ी की तख्ते की तरह अकड़ा देगा, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा। हदीस है हुजूर की। फिर क्यों गफलत की जिंदगी गुजार रही? क्यों खुदा को भूल की जिंदगी गुजार रही? अल्लाह बोलते तस्वीर में आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? किसी के औसाफ आना क्या नहीं? भी कौन आया? अल्लाह कहते थे। कौन है अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? किसे बोलते अल्लाह? अल्लाह को जाना नहीं, अल्लाह अल्लाह बोल रहा ना, तो जानना क्या नहीं भाई? सीखना क्या नहीं? फिर अल्लाह को जानना तो पीर के नहीं जाना, खानखा को जाना। कैसे पीर का नहीं जाना? उन्हें खुद देखे रहना दिखाएगा। ऐसे पीर के पास जाओ, देखा सुन्नी दिखाता। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला चल रही पानी में, मुरीदां भी पीछे, हजरत हमें भी आती, आओ बा
یا جنید بول کو انہوں یا اللہ بول کو جاری شیطان گیا مریدہ کرنے کیا رے کتنا بڑا شرک کر رہے رے تمہارا پیر اللہ اللہ کر رہا ہے تمہیں جنید جنید کر رہے تمہیں بھی اللہ بولو رے کیا یہ پہلے ڈل مول لوگا بھروسہ نہیں اللہ کے ڈوبے جنید کے اٹھے کیا رہیں گا با اللہ کا تو ڈوب رہی جنید کا تو تیر رہی منزل کو پہنچے حضرت کیا با ہوا ایک مسئلہ پوچھنا کیا دیو تمہاری زبان پر تمہارے پیر کا نام نہیں تھا تمہاری زبان پر اللہ کا نام تھا تمہیں ہمنا کیا پڑھو گے اللہ پڑھو گے بولے نہیں جنید کت بولے ہمیں جنید بولے تو تیر ہے اللہ بولے تو ڈوبے یہ کیا حضرت مقصد کے قربان جائیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بولے دیکھ با تمہیں اللہ کو دیکھو ہے کیا نہیں اللہ کہتے ہیں تمہیں خالی ہو گئے تمہارے تصور میں کیا بھی نہیں ڈوب گئے شیطان ڈبو دیا جب جنید بولے تمہارے تصور میں جنید تھا تو جنید کے تصور میں اللہ تھا جنید کے تصور میں اللہ تھا تو لہذا تم نے اللہ کو نہ دیکھا نہ جانا نہ پہچانا تم خالی الخیال ہو گئے شیطان گھس گیا تو پھر اللہ کو جانا نہیں پھر کیسا تک با نماز پڑھو پڑھنا بھی نماز پڑھنا کو کہتا کس کی نماز پڑھتا قرآن فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ تیرے رب کی نماز پڑھ کون رب کسے بولتے رب کہاں ہے رب رب العالمین عالم کا رب ہے نا رب کا تیرا رب ھذا من قبل ربی میرا رب ربنا آتینا ہمارا رب رب ہو اس کا رب میرا رب تیرا رب اس کا رب عالم کا رب قل اعوذ برب الناس لوگوں کا رب پھر رب کسے بولتا رب کی نماز پڑھو کراؤ نے جبھی تو ہمیں پڑھتے سبحان ربی العظیم میرا رب عظمت والا دنیا کے رب سے مجھے مطلب نہیں نماز میرے رب کی پڑھنے کے لیے بولا ہے نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تیرے رب کی نماز پڑھ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ میرا رب عظمت والا میرا رب عظیم ہے میں گنگار ہوں کون با رب ہو خبر میں مریا تو اللہ کے بارے میں نہیں پوچھتا نماز میں روزہ نہیں حج میں زکات نہیں خبر میں کیا من ربک تیرا رب کون سب کے رب کی بات نہیں پوچھتا تیرا کون بولا اے اللہ ابھی کیسا یہ سبق امتحان کس کا لیتے پہلے پڑھا کر رہنا پہلے سلیبس پڑھاتے نصاب پڑھاتے بعد میں امتحان ڈائریکٹ رب کے بارے میں ہمیں مرتے پوچھ رہنا آگے تو کہا تو ہم سبق دیکھو ہے کیا ہے با عالم ارواح میں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ پڑھایا الست ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں دنیا میں بھیجنے سے پہلے الست ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں خالو بلا بے شک تو ہمارا رب ہے تو تمہارا رب کو دیکھا بھی مان لیا کو آپ ہو پھر خبریں پوچھے تو معلوم نہیں کہا تھا کیا بھائی یہ جلسہ نسبت کا اگر تو باتاں بول رہا ہوں خالی خصے کرامتہ کون بدنصیب ہے جو میرے غوث کی کرامت کو نہیں جانتا کون بدنصیب ہے چور کو ولی بنانے کا نہیں جانتا کون بدنصیب ہے 12 سال کی ڈوبی کشتی کو نکالنے کو کون نہیں جانتا ہے نا میرے غوث ٹھوکر میں مردے کو زندہ کرے کون نہیں جانتا ہے نا میرے غوث میں وہ طاقت ہے خزائن مبرم کو بدل سکتا ہے خزائن معلق تو دعا سے بدل جاتی ہے تقدیر کے 2 حصے ہیں خزائن معلق ہے خزائن مبرم ہے خزائن معلق دعا سے ٹل جاتی ہے صدقہ سے ٹل جاتی ہے عمل سے ٹل جاتی ہے خزائن مبرم کہ ٹلنے والا نہیں میرے غوث کی شان دیکھو ایک بہت بڑا بیپاری بزنس میں غوث کا مرید نہیں دوسرے حضرت کا مرید جا کو بولا حضرت کیا بات آج میں ذرا دھندے جاتا ہوں ذرا اجازت دو کیا مرید ہو پیر کو ان اس کی تقدیر کو دیکھے کیوں ولی کے سامنے لوح محفوظ رہتا ہے لوح محفوظ پیش اولیاست ترتیب در کو بولے بیٹا تو جانو کو آج تو دھندے گیا تو تیرا مرڈر ہوتا ہے تیرا مال چوری ہوتا ہے نکو جاٹ ہے بے صبرا بندہ سیزن دھندا مارکیٹ اپنے گھر کیسا حضرت نکو جاؤ کری نہیں گھر کتنا کی نقصان بے چین بے قرار پیر کو بھروسہ نہیں غصے پک کریں گا حضرت کیا میں کیا کہ تمہارا مرید نہیں فلاں حضرت کا مرید ہوں میں دھندے جاتا ہوں کو تم اجازت پوچھا تو نکو جا کری میں کیا کروں ضرور جا پیر بولے نکو جا غوث بولے جا خوشی سے دوڑا دھندا کریا لاکھوں میں بیپار ہو گیا رات ہو گئی جنگل میں سویا
जंगल में सोया। पीर देख को क्या बोली, तेरा मर्डर होता कहता। गौस क्या बोल रही, जरूर जा। हुआ क्या, गौसे पाक दुआ कर दे, मालिक बेशक उसकी तकदीर में माल भी चोरी होने वाला है, मर्डर भी होने वाला है, मगर आलम शहादत पे नहीं होना, जिस्म पे नको, जिस्म पर होने वाले वाक़े को ख्वाब में बदल रहा, ख्वाब में ट्रांसफर करता, अमसाल में बदल रहा। तो लिहाजा हुआ क्या है, ख्वाब में मर्डर भी हो गया, ख्वाब में माल चोरी भी हो गया। तो वो देखता है जान भी सलामत है, माल भी सलामत है, फौरी बगदाद शरीफ आता है। अब वो सोचता किससे मिलूं, क्या पीर से मिलूं, क्या गौस से मिलूं। पीर से मुलाकात हो गई। पीर बोले जा मियां, तेरी जान के बचाने वाले गौसे जिलानी है। फौरी गौसे पाक के पास आ गया क्या, हाँ तू एक बात सुना के गया, मैं 70 बार उसे मना रहा था, अल्लाह तेरी भी रह जा, मेरी भी रह जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैंने क्या कहा, ये करामत किसी ने मालूम था, वैसे पक्के करामत सबको मालूम नहीं। क्या जी तो मैं करामत तक बोलने आज नहीं बैठा हूँ भाई, हकीकत दिखाना चाहता हूँ। तो है कौन, कहीं को आया, कहाँ जाता हूँ। तू दुनिया से आने से पहले कहाँ था, कहीं को आया, मरा तो कहाँ जाता। तू आया सो एड्रेस भी तुझे नहीं मालूम, मरने के बाद जाने का भी नहीं मालूम, ना आने का मालूम ना जाने का मालूम। बस स्टैंड में ठहरा है, एक जना पूछा केडी कहां से आया, मालूम नहीं, कहां जाता मालूम नहीं, आज तो मेरा दोस्त का था। ना इसे आया सगों का नाम मालूम, ना जाने को कितने बस जा रहे इन जा नहीं, कहां जाना रहेगा तो मालूम नहीं, कहां से आया भी मालूम नहीं, कहां जाता भी मालूम नहीं। तू मेरा दोस्त आ, पूरा लूट ले जा रहे, कहां तो भी गया। वही सच बा, हमें कहां से आए से भी मालूम रहना, कहां जाते से भी मालूम रहना। इस वास्ते हुजूर बोले मरने के आगे मर, मरने के आगे मर को देख, तू कहां रहता, अब तो यहाँ है, मरने के बाद कहां रहता। प्यारे आका बोले मरने के आगे मरने का सीख ले, मरने के आगे मरने का सीख ले। दोस्त सुन ले, परिंदा, चिड़िया, कबूतर क्या करते, अपने बच्चे को पहले दाना लाको खिलाने का नहीं बोलते, पहले तू उड़ने का सीख ले। दाना में कहीं भी तुझे लाके खिला दूंगी, तू उड़ने का नहीं सीखेगा तो कुत्ता खाएगा, बिल्ली खाएगी। तो लिहाजा परिंदे को फिक्र अपने बच्चे की उड़ाने की, बच्चे को उड़ाने की फिक्र, तू उड़ जा, पहले उड़ना सीख, खाने की फिक्र छोड़। मैं कहीं से भी दाना चुन लाऊंगी, लाके तेरे चोच में डालूंगी, तुझे दाना चुनने की जरूरत नहीं है। ए बच्चे तू दाने की फिक्र मत कर ले, मैं कहीं से भी लाऊंगा, लाके तेरे मुंह में डाल दूंगा। मुझे फिक्र ये है कि तू पहले उड़ान सीख ले। तू जिंदा रहेगा तो मैं खिलाऊंगा, अरे तू जिंदा नहीं रहेगा, कुत्ता बिल्ली तुझे खा लिए तो भी क्या खिलाऊंगा। तो एक मामूली परिंदे को फिक्र है अपने बच्चे को उड़ाने की, उसी तरह हर पीर को फिक्र है कि मुरीद मरकर जिंदा हो जाए। मरने के आगे मर ले, ना तो सकरात को डरना, ना मौत को डरना, ना खबर को डरना, ना हशर को डरना। क्यों डरता, कहां से आया वहां जाता, डरता क्यों। मैं पहले देख लेना, तेरे गांव को तू देख ले, बरज़ख को देख ले, अरवा को देख ले। देखना नहीं क्या बाप, दिखता क्या, दिखता यार कैसा है कह रहे। अब सो को तो खाब में काल की बम्बई गया, कैसा गया बेंगलुरु में, सो को बम्बई का खौफ, तेरे हाथ तपा हाथ पड़ी ना रह गया, कब रे उठाए तो, अरे कहीं को उठाई थी क्या, लाइटिंग में तो यहाँ करंट गया क्या बता, हंकियां बन रहे तो लाइटा देख रहा है, हंकियां खुले तो अंधेरा देख रहा है, बंद है तो एक दिखा, खुले तो एक। क्या रे हिस्सा, जब तू मामूली नींद खराटे की नींद में बेंगलुरु में रोको बम्बई देख सकता, वैसा पीर के तस्वीर में फना हो गया तो पूरे आलम की सैर कर सकता, खबर वाले से मिल सकता, नूर वाले से मिल सकता, जिन्नाता से मिल सकता, हैवानों से मिल सकता। सोच तेरी खिदमत में लगती, मगर तुझे जान प्यारी कारे अल्लाह मोतिया त्यारे करता। जान किसे बोलते, कहां है, वो डर सिखाना, निकलना पहले, मौत का डर निकाल। बात दुनिया में सबसे बड़ा डर मरने का, बीमारी का नहीं, आज निकल अच्छा हो तुम कता, बिजनेस लॉस हुआ आज निकल कमा तुम ले कता। फिर बड़ा डर कौन सा, मरने का। हर इंसान को दुनिया में डर कौन सा, कब तो मरा था क्या,
مریا بھی نہیں، سکراتی بھی گیا نہیں، مرنے کے ڈر رہا ہے. تب تو آدھی موت تو مریا رہا تو ڈرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے حضرت کو. تو مریا نہیں، مرنے ڈرتا. مرنا سیکھ لے با. کیسا سیکھنا؟ اب سائیکل چلانے کو تجھے نہیں آ رہا ہے، بیٹا تو گر رہا پڑا، ڈر رہا حضرت کہتا. دو جنے پکڑ کو سائیکل چلانا سکھا، کرا چلاتے کیا کرے، اے ہاتھا چھوڑو، دو جنے کے دونوں کو چھوڑ کو، دونوں کو بٹھا کو، ہاتھا چھوڑ کو سائیکل چلا رہے. پہلے دیکھے تو ڈریا، اب وہ سائیکل وہ دو آدمیاں کو پھر چیک سامنے بٹھا کو ہاتھا چھوڑ کو چلا رہا ہے. کیا رے قصہ؟ پہلے دیکھیں تو سائیکل کو بیٹھنے نہیں آ رہا تھا، دو پکڑ کو بٹھا کو چلانا سکھا ہے. اب دو کو بٹھا کو ہاتھا چھوڑ کو تو حضرت میرا شعور میرے تحت میں آ گیا ہے. جب تک میرا شعور میرے قابو میں نہیں تھا، مجھے خوف ہو رہا تھا. اب میرا بیلنس میرے قبضے میں آ گیا، میں گرنے نہیں پاؤں گا، بیلنس کو سنبھالتا جاؤں گا. تو معمولی سائیکل چلانے والے کو سائیکل کا ڈر ہوتا ہے، چلانے والا چلانا سکھاتا ہے تو نڈر ہو جاتا ہے. اسی طرح تجھے جان کا ڈر ہے، تیرا پیر تجھے چلنا سکھائے گا، بیٹھنا سکھائے گا، مرنا سکھائے گا، فنا فی ذات بتائے گا، فنا فی صفات بتائے گا، فنا فی احوال بتائے گا، فنا فی آثار بتائے گا، پورا کیسا فنا ہونا بتائے گا. معمولی سائیکل چلانے والے کو چلاتے ہیں تو ڈر جاتا ہے. پانی کو دیکھا تو ڈر رہا کام اور تو کی کرا ہے. تیر نہیں ارے ڈر ہو رہا ہے، آئے ہاتھ میں لے کے ایک ہاتھ میں ڈبو کو، ایک ہاتھ میں تیرا کو، ڈبو کو تیرا کو اٹھا کو ہاتھا نکال. حضرت اب چھوڑو، غوطے مارتوں گا. تھا پہلے وش پانی کو دیکھو ڈر رہا تھا، اب کی رے گوتے لگا رہا ہے. کیوں؟ سکھانے والا ہاتھوں پہلے کے سکھایا، ڈبو کو اس کا ڈر نکال دیا. ڈبویا، اٹھایا، ایک ہاتھ سے ڈبویا، نیچے پیٹ کو ہاتھ دیکھو اٹھایا، اٹھایا ڈبویا. یہ تاج کیا حضرت کیا ہاتھا نکالے تیرا. تو تیر نہیں آنے والا بھی پانی کو دیکھو ڈر رہا تھا، نہیں کیا با تیرانے والا تیر سکھا تو ڈر گیا نہیں. یہ بھی بتا رہے موت کو ڈرنا کو، سب کو ڈر، موت کو ڈرنے کو. موت تجھے ڈرے گی کیا؟ ملکل موت آئے گی، اس کے پیر کو پوچھے گی تمہارا فلاں غلام ہے، اس کا ٹائم ہے، کیا کرنا، لگ جانا کہ چھوڑ کو جانا. پیر بولتا کامل رہا تو نہیں، اس سے بھی بہت کام لینا، میں سلسلے کے کامہ بہت لینا، نعمتہ بہت دینا، نہ کوئی سے بھی ذرا ٹائم کرتا، غوث پاک سے حضور سے معروضہ کرا کو موت کو ٹال دیتا. نہیں وہ رزق، وہ ہوا، وہ پانی ختم کر تو ہمارے مریدہ میں کون تو کام کا نہیں، کاج کا نہیں، کون تو ایسا بیکار ہے کہ تیرا ڈھونڈیں گے، پہلے ادھر ٹرانسفر ہو، اس کی تقدیر کا کھانا ادھر دے دے، اس کی تقدیر کا پانی ادھر دے دے. سبحان اللہ. عمریں بدلے جا سکتی ہیں. بیجاپور کا عادل شاہ، بیجاپور کا ابراہیم عادل شاہ بادشاہ مشہور بیمار ہو گیا. ہاشم پیر سرکار بولے ارے تیرے سے بہت کامہ لینا نہ رہے بھی، تو ایڈوانس گیا تو کیسا، تو کیا کرنا حضرت؟ بیمار ہو گیا، موت قریب ابراہیم عادل شاہ کی. تو ہاشم پیر سرکار بولے نہ کولے با میری عمر ابھی بچ کو ہے، میری 10 سال کی عمر تجھے بخش دیا، ادھر ہی میں تندرست ہو گیا، حضرت دنیا سے گئے. تو موت کو کوئی کو ڈرتا رہی، تیری ٹھوکر میں تو مردے کو زندہ کر. تو غوث پاک کا چاہنے والا مردے کو زندہ کر سکتا ہے، پھر تو موت کو ڈر رہا کیا؟ کہ ڈرتا موت کو؟ غوث پاک 12 سال کی اسٹک اٹھائی نہیں کیا؟ کہ ڈرتا موت کو؟ کہاں ہے رے موت؟ کسے رے بولتے موت؟ موت کیا؟ نیند کی چھوٹی بھان. اب سویا تو نیند لگی تو تجھے نہ جورو کا خیال، نہ بچہ کا، نہ دھن، کون تو کہاں ہے سچ معلوم نہیں. کیسا تو سویا تو کیا بھی تجھے خبر نہیں، مریا تو بھی وقتا کئی کو ڈر رہا ہے. وہ بھی ایک نیند سمجھ لے. کتنا خود نہلائے دھلائے تک، بعد میں کون نہلا رہا سو بھی دیکھتا، کون رو رہا سو بھی دیکھتا، کون خبر میں ڈھیلے دے رہا سو بھی دیکھتا، کون آ رہا سو بھی دیکھتا. مریا کا تو مر نہیں جاتا رہے، دیکھتے رہتا. خالی ٹرانسفر ہم بھائی اللہ کے معلوم میں تھا. ٹرانسفر باپ کی پیٹ میں سلب تراوا، تھوڑی دیر کے لیے ٹرانسفر، ماں کے پیٹ میں گیا 9 مہینے رہا، ٹرانسفر عالم شہادت میں آیا 50 کی 60 کی، ٹرانسفر خبر میں گیا، خبر میں پرماننٹ نہیں. حشر آیا، خبر سے ٹرانسفر، حشر میں گیا، حشر میں پرماننٹ نہیں. حساب کتاب ہو گیا، قیامت ہوگی، ٹرانسفر تھا. کہاں سے آتا ہوں؟ زندگی کہاں یہاں جانے کو ڈر رہا کیا؟ کس سے ڈریا؟ ڈر موت کو ڈرنا.
किससे से भी डर, मौत को डरना। मौत का डर दिल से निकालो। गुलामाने रसूल, आशिकाने रसूल, गौसो खादा का चाहने वाला मौत को नहीं डरता। पीर में फना होने का सीख ले, पीर परस्ती में आ जाओ। जब पीर में फना होगा तो ये ताज क्या हजरत करता, ये ताज रे रोज मर तू कहा पीर में कितना खुद मरता, घंटे मरता क्या, पलक में मुंह तो कैसा हजरत करता। अब अंधेरे में बैठा, दो हंकियां खुल, सडन करंट मेरकुरी हंकियां खुले रखता क्या, ये खुद भी मुझको खोलता। अंधेरे में बैठ को सडन करंट आया तो पलक मुझता क्या, नहीं फितरत है नहीं, मुंह चेतक चैन पड़ता है क्या, एक खुद भी पलक मार को खोलता नहीं। वत्ता जो मौत कितनी पलक की, घंटे मरता क्या रे पलक में है नहीं, तो पलक में मरने की मौत को डरता न को डर है ना। अल्लाह वाले के पास जा, उसकी सोहबत में रहो, इंशाअल्लाह तुझे विल पावर आएगा, क़ुव्वत इरादी आएगी, तू मजबूत बनेगा, तुझे दुनिया में जीने में मजा आएगा। बुज़दिल बन को नहीं जीना, आशिक़ रसूल क़ुव्वत इरादी के साथ दुनिया में हुकूमत करने को आया, नाफिज करने को आया, दीन मुस्तफा को आम करने के लिए आया, डरने के लिए नहीं। क्या नहीं, तो हिम्मत से रहो। क्या बा, मौत को नको डरो, मौत आने तक मरता नहीं, मौत ही तो रुकता नहीं, क्या भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये फातिहा का महीना, बच्चे बोले 11वीं का महीना, हमें न्याजा करते, हमें सुनिया, नमाजा टाइम पर नमाजा, न्याजा टाइम पर न्याजा, नमाज वाले भी हमें बनना, न्याज वाले भी बनना, नमाज में कमी रहे तो न्याज पूरी करती है नहीं क्या, वहां नमाजा पढ़ती नहीं, नमाजा जरूर पढ़ो, न्याजा जरूर करो, 11वीं करो, 12वीं करो, खजा की छठी करो, उर्स करो, ये सब जायज, इस सारे सवाब जायज है, 11वीं जायज है, 12वीं जायज है, हदीस में है, कुरान में है, ईसाल सवाब। फातिहा का तो क्या, ईसाल ट्रांसफर, ईसाल करना, वस्ल करना, ट्रांसफर करना। अस्सलाम वालेकुम, यश फातिहा, वालेकुम सलाम, यश फातिहा, उधर का इधर आ, इधर का उधर। अगर तेरा नजरिया है कि यहाँ का वहां जाता नहीं, सलाम कहीं कर रहा, मैं सलाम कर उधर गया, वालेकुम सलाम इधर आया, ये काम मलिक को जा रहा क्या नहीं, वो दुनिया में जाता नहीं। हजरत मारे सुनगा कैसा हदीस, क्या खबरस्तान गए तो सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, अरे खबर वाले तुम पे सलामत हो, इधर से भी सलाम जाता, उधर से भी जवाब आता। फातिहा का तो ईसाल सवाब करना, ईसाल सवाब करना जायज है, सुन्नत है, हुजूर करीम, हुजूर हर बकरी का महीना आता नहीं क्या, आ गया किसका, कुर्बानी के महीने में 2 बकरे सरकार कुर्बानी देते थे, एक अपने नाम से, एक सारी उम्मत के नाम से। उम्मत का तो जिंदा रहे सुनो भी, गुजरे सुनो भी, तो हुजूर सवाब पहुंचा रहे थे क्या नहीं, ईसाल कर रहे थे क्या नहीं। 2 बकरे हुजूर हर साल कुर्बानी के महीने में 2 बकरे कुर्बानी देते, एक अपने नाम से, एक उम्मत के नाम से। समझे क्या बात, तो ईसाल करना, फायदा पहुंचाना, ये ईसाल करना, ये सवाब है। फातिहा उसे बोलते सो, फातिहा को तो एक्स्ट्रा क्या भी नहीं, ईसाल सवाब को फातिहा कहते। एक सहाबी की माँ का इंतकाल हुआ, उम्मे साद, साहबी जाको सरकार बोले, सरकार मेरी माँ का इंतकाल हुआ, उनके सवाब के लिए क्या करूं, ये कुआं खुदाता हूँ, खुदा बाक है, कुएं पे फातिहा पड़े, अल्लाह इसका सवाब मेरी माँ को जाने। जब तक लोग पानी पीते रहेंगे, उम्मे साद को सवाब मिलेंगे नहीं, क्या कुएं के पानी को फातिहा पढ़े, साहबी रसूल उम्मे साद की माँ, तो फातिहा पढ़ना जायज है, पानी को पढ़े, बकरे सरकार दुम्बा जुबा करे, ये सब जायज है क्या नहीं जायज है। इसे बोलते सो फातिहा का तो ईसाल सवाब कुछ फातिहा का बोलते सो, वो नवे नवे बातें लाते लोग, क्या वो गैरुल्लाह को लाया, गैरुल्लाह के नाम से कराया, वमा वहिल्ला बिही गैरुल्लाह, डायरेक्ट बोलना था। ये 11वीं का कई गुला बकरा, 11वीं का ये काश नहीं लाना का तारे नादान का, क्या हुआ, काटते खुद अल्लाह बोल को काटो, काटते खुद गौस के नाम से काटे तो हराम, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के काटते ना, फिर कैसे बोल रहा 11वीं का बकरा हराम करता है नहीं जी। वो निस्बता जी कया, 2 लोटे पानी थे, आया बैठ रहे, ये पी रहे, ये कृष्णा का, ये कावेरी का, पी को क्या बोलता, कृष्णा का अच्छा है का, फिर गैर की निस्बत ना रहे,
پانی پیرے دو بھی، یہ کرشنا کا، یہ تنگا کا، یہ بھدرا کا، یہ کاویری کا، یہ گنگا کا، جمنا کا. پھر کرشنا، کاویری، بھیما، کرشنا کیا اللہ گھر ہے. ان کی نسبت کا پانی کا پیتوں کا تھا. محرم کا کھچڑا کا تو نہ کھتا، محرم کا شربت کا تو نہ کھتا. محرم کا نہیں پیتا، کرشنا کا پیتو. ارے گیا ہمیں سنیا با، ہمیں فاتحہ بھی دلانا، نیاز بھی کرنا، 11ویں بھی کرنا، 12ویں بھی کرنا، سب بھی کرنا. کیوں؟ اس سال ثواب جاتا بھی ہے، ادھر سے آتا. ٹھیک، کیونکہ وقت کا لحاظ کرنے کے لیے کہا گیا. آگے ٹائم ہے نواب بھی گیا. تو اس واسطے دوستوں بزرگوں کی صحبت میں رہنا، وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں رہنے کا حکم اسی وجہ سے ہے. خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ، میرا خواجہ، ہند کا راجہ، غلام خواجہ، ہر گلی کا راجہ. غریب نواز بھائی قدم قبولی سے وہ سے پڑھ کے انڈیا کو آئے، مرضی سے نہیں آئے، حضور بھیجے گا تو آئے. حضور بولے تمہیں ہندوستان دے دیا گیا، ہند الولی سلطان الہند. خواجہ آئے، فرسٹ ٹائم آئے، دیکھے کیا ہے، سب بھی دیکھے تو ایک جگہ بیٹھے. سپاہی بولا حضرت میں کہیں بیٹھے، ہمارے اونٹاں بیٹھتے ہیں، جگہ بیٹھیں کہتے میں اٹھو گیا. ایسا اٹھا رہا کیا ہوا، اونٹاں بیٹھتے ہیں. اونٹاں بولے تمہیں بیٹھو با میں جا رہا ہوں. کہ خواجہ اٹھے، اونٹاں بیٹھے. ان کہتا کہ اٹھا رہا، اٹھ رہی نہیں. روز سپاہی بول رہا کیا رہے، روز چراتا سنے، بولا تو اٹھ رہی نہیں. ان کی فقیر بیٹھو گیا تو بیٹھ کو چھوڑے، ٹائم ہو رہا، بھوکے مر رہی. راجہ بولے راجہ کیا رہا قصہ، کون کہتا کو بیٹھے، اونٹاں کو بیٹھو ہوگا. بولے اٹھ رہی نہیں، روز میں اٹھاتا آج نہیں اٹھ رہی، ٹائم ہو رہا. ایسا غلطی ہی کہ جب بولے بھوکے مری اونٹاں. اب بول لیا کیا بات، اونٹا نہیں اٹھ رہی، بھوکے مرتی، اٹھاؤ اٹھو با گئے. اٹھے کیا نہیں. تو حیوان اونٹ ہوگا خواجہ کی سن رہا ہے، تو ہندوستان میں انسان ہوگا خواجہ کی نہیں سنیا، حیوان سے گیا کیا بات. پانی انا ساگر کا پانی لیے کہ نہیں با ایک لوٹے میں. لوگاں بولتی انا ساگر کتنا بڑا ہے تالاب، ندی، نالے، اجمیر کا پانی، ندیوں کا، تالابوں کا، نالوں کا، عورتوں کا دودھ، حیوانوں کا دودھ پورا خواجہ کے کشکول میں آ گیا. راجہ بھی پریشان، پرجا پریشان. ارے یہ ہے سو کشکول چھوٹا، اتنا پانی کیسے آیا. اگر تو سوچتی آج کے لوگ. سن لے با ذرا، اچھا سن لے. کیا سم کارڈ کتنا ہے تیرا نیٹ کا؟ سم کارڈ ہو اتنا ہے نہیں انٹرنیٹ کا، اس میں پوری دنیا کیسے آ گئی. پہاڑ آ گئے، جھاڑا آ گئے، ہمال آ گیا. اتنے تیرے سم میں دنیا آ رہی ہے، پھر میرے خواجہ کے کشکول کے سم میں پانی آنے میں ڈوٹ کیسا نہ رہا. یہ معمولی سم اللہ کی دی ہوئی عقل سے کسی کافر نے بنایا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کسی کافر نے بنایا. تجھے اس پر بھروسہ ہے خدا کی دی ہوئی طاقت سے خواجہ کی سم میں دنیا آ گئی تو ڈوٹ کیسا. بعد میں بولے راجہ پریشان، پرجا پریشان. اور کیا بولے خواجہ لگ جا بھائی پانی کہاں کہاں وہاں ڈال رہے. کہ خود نے کیا خواجہ مرید کو بولے ان نے جا کو انا ساگر میں ڈالا تو کہاں کا پانی وہاں ریٹرن گیا کہ نہیں با. تاریخ ہے کیا نہیں. تو لاش کو راجہ کے، ہر راجہ کے دربار میں ہر ماہر کو رکھو پالتے، شاعر کو، جادوگر کو، ہر والے کو. بھی کیا بھی ضرورت پڑیں گی نہیں کلایا تو میرا کھا کو پی کو تو چاہ ملٹری کو پالے. روز لڑتی تھا کی لڑنے کا مگر کھا پی کو رو. اب جے پال جوگی بھی پڑھ رہا تھا. راجہ پرتھوی راج بولا دیکھ با اب تک تجھے کیا ابھی کام نہیں لیا، تنخواہ بھی دیا، کھانا بھی کھلایا، یہ کون کے فقیرہ کو پانی بھی لے رہا ہے، اونٹا بند کر رہا ہے، تیرے جادو کے پاور سے اجمیر خالی کرا کیا وہ کیا بڑھا کیا.
राजा पृथ्वी विराज के पास जयपाल ख्वाजा के पास ख्वाजा हिसार बंदी आ रहे कहते करीब आते आग के शोले निकले नहीं लो मैं कहीं को नीचे से ऊपर से आतूंगा कैसा तो भी आके ख्वाजा ऊपर गया उन्हें कौन जयपाल जोगी जादू के पावर से को छुपा ख्वाजा मुझे ढूंढ हो गया मैं कह रहे तुझे ढूंढने वाला ढूंढ लेता ले बोल को ख्वाजा अपने जूते बोले तू भी फर्स्ट टाइम ऑन ड्यूटी जाता जूता बेजान बेहिस बेइदरा अल्लाह वाले की बात सुन लिया उड़ा कान तक उन्हें छुपकोता नहीं वहां जाकर ड्यूटी ना टप टप मार चला रहा जूते मैं ख्याल में पूछा जयपाल क्या हजरत ये इतना बड़ा जादूगर को ये जादू तो करना था कम से कम जूते खाने से तो बचना था जूते को जादू करना था जयपाल भी ख्याल में बोलता हजरत ट्राई करे कितना मंत्र का जोर होता उसका जोर हो गया मैं बोला बेहतर है सीधा निकल जाना कितना वफादार जी जूता नदी में नहीं गिराया तालाब में नहीं सीधा लाखों ख्वाजा के खतना को गिराया मैं ख्याल में पूछा ख्वाजा मेरे राजा तुम्हारे मुरीदान जिन्नातान थे कितने की तुम्हारे पास मोकुला थे कौन से थे जिनको की मोकुल की भेज को उनको पकड़ाना था ये जूते को कहीं को भेजे तो ख्वाजा भी ख्याल में बोलते हैं खादरी सुन ये हिंदुस्तान है किससे क्या काम लेना वोश लेना कौन गद्दार रसूल है बाता से नहीं मानता कुरान से नहीं मानता हदीस से नहीं मानता मेरी याद कर ले सुन्नत को मेरी सुन्नत को याद कर ले मैं भेजूंगा तू भी वोश ले ले क्या बात भाई क्या वाह लाश को बोला उन्हें जयपाल हजरत तुम्हारे जूते में ये ताकत रही तो तुम्हारे में कितनी ताकत तुम्हारे में रही तो तुम्हारे नबी में कितनी ताकत तौबा कर दो कलमा पढ़ाओ गया ये हकीकी तबलीग है एक वली का जूता भी जरिया बना काफिर को ईमान दिलाने का है नहीं हम बड़े तकदीर वाले हैं कि हिंदुस्तान में ख्वाजा है और हिंदुस्तान में पत्ता भी हिलना तो मेरे ख्वाजा की मर्जी होना किसी को विलायत मिलना तो ख्वाजा की सील होना जब तक ख्वाजा का सील नहीं पड़ेगी उस वक्त तक किसी को विलायत नहीं मिलेगी हिंदुस्तान की पूरी बागडोर ख्वाजा के जिम्मे ये बात तो हमें गौस के भी चाहने वाले ख्वाजा के भी चाहने वाले गौस भी हमारे ख्वाजा भी हमारे है नहीं तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों सच्चों की सोबत में बैठो सच्चाई का पता चलेगा बुरों की सोबत से बचो सच्ची सोबत भी काम आएगी मशहूर वाक़या है वक्त का तकाजा है फिर भी बोल के निकल तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान तफसीर कबीर लिखी दुनिया में मशहूर अरबी में मुरीद बनने के लिए नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आए हजरत मुझे निस्बत होना बैठ करो सरकार देखे उनके अंदर मंतिक का ज्यादा नशा था तवज्जो करे तो काना सी भापांगे क्या कर रहे हैं पूछे उन्होंने कौन फखरुद्दीन राजी नजमुद्दीन कुबरा बोले देख बात तेरे से मंतिक को जला रू गए नहीं हजरत बहुत मेहनत कर को मैं सीखूं सो बाद में आप बन तो रिटर्न गए बने नहीं बनने के नीयत से आप हो गए जहर किस्मत सकरात की हालत है शैतान गया राजी जिसे तो गवाही देता था ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल कौन है तेरा अल्लाह नहीं तो मान मैं तेरा अल्लाह और इमाम राजी मुफस्सिर कुरान 360 दलीला दिए शैतान 360 दलीला से काटा लाश को मजबूर हो गए बेईमान जाने का अंदेशा मगर उनके पीर मुरीद तो नहीं बने बनने के लिए तो वजू बना रहे थे सरकार नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह देख लिए कश्फ से इन्हें बेईमानदारा नवा क्या करना वजू बनाते बनाते वजू का लोटा फेंक दिए बोल दे राजी बिला दलील के बोल दे कुल हु अल्लाहु अहद इन्हें पहुंच गए शैतान भाग गया अमसाल में इन्हें पहुंचे
انہوں بولے انہیں بھاگ گیا. تو نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی دیر کی صحبت امام فخر الدین رازی کو خاتمہ بالخیر ہونے کا ذریعہ بنا. نماز بچا نہ سکی، روزہ بچا نہ سکا، تلاوت بچا نہ سکی، عمل بچا نہ سکے. اگر نجم الدین کبریٰ کی تھوڑی دیر کی صحبت نصیب نہیں ہوتی تو امام رازی دنیا سے بے ایمان جاتے. اسی واسطے دوستو، اگر تم کسی کے مرید نہیں بنے ہو، سچے پیر کے مرید بن جاؤ، اس کی نسبت سکرات پہ کام آئے گی. پیر سکرات میں آئے گا. غوث پاک بولی میرے مرید کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا. غوث پاک بولی میرا مرید اچھا نہیں تو اچھا نہیں، میں تو اچھا ہوں. اس واسطے مرید بن جاؤ، سچے پیر کی مرید بن کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں جان لو، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، تو ان کی صحبت سے انشاءاللہ بہت کچھ مل سکتا ہے. نہیں یہ ایسے کی صحبت پہ نکو بیٹھو جس سے غفلت خداوندی آتی ہے، ایسے کی صحبت پہ بیٹھ جس سے یاد الہی آتی ہے، ذکر الہی آتی ہے، درود جاری ہو جاتا، ذکر جاری ہو جاتا. ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرنا. تو آج کا جلسہ آپ کو پیغام دے رہا ہے، گئی سو زندگی گئی ہے سو زندگی بچا لی. بچپنا کھیل میں گنوایا، جوانی دیوانی میں گنوایا، آدھی عمر سو کو گنوایا، آدھی عمر فضول باتوں میں گنوایا. اب ٹوٹل والے تو اللہ کی یاد میں کتنی عمر گئے رہیں گی. ہے نہیں کیا بھاؤ، عمر کو حساب ڈالیں گے. سونے میں اتنے گھنٹے، کھانے پینے میں اتنے گھنٹے، فضول باتوں میں، چاڑی چغلی میں اتنے گھنٹے، پھر اللہ کے واسطے کتنے گھنٹے نکالا رہیں گا. نغد لاس ہو رہا نہیں، گئی سو عمر گئی ہے سو عمر کو بچا لے. آج سے فیصلہ کر لے کہ کوئی سانس بیکار نہ جائے، ذکر الہی میں جائے، ذکر رسول میں جائے. یہ اگر ہوں گا تو کچھ مرنے سے پہلے مرنا آ جائے گا، مرنے کا ڈر نکل جائے گا. ٹھیک ہے، بتا دیا بس ٹھیک ہے. نہیں نہ کو حالات کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو جائے. اور مسلمان وعدے کا پابند بن جانا چاہیے. ان بولیں گے ہمیں ٹائم دیے تھے تمہیں بولا علیہ السلام دیے، دعا دی، صحبت نے کیا بات. یہ لحاظ کرتے ہوئے بس وکنوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو. جتنا سچوں کی صحبت پہ رہیں گے اتنا ایمان کی حفاظت، عمل کی حفاظت ملے گی، ہے نا دوستو. اور میری تقریر میں کسی کو